بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ الکرام اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عملیات کورس جون 2024 اور ماہ ذی الحجہ 1445 ہجری۔ اس ماہ جو 3 روزہ اعمال کرائے جائیں گے اس کی تاریخ ہے 12، 13 اور 14 جون 2024۔ یہ قمری تاریخ ہوگی 5، 6 اور 7 ذی الحجہ 1445 ہجری۔ تو 3 روزہ اعمال جو احباب فقیر کی نگرانی میں ہر ماہ کرتے چلے آ رہے ہیں ان اعمال کی فہرست یہ ہے: عمل باموکل یا اللہ، عمل سورۃ الکوثر شریف یہ 3 روزہ، عمل آیت الکرسی شریف 3 روزہ، عمل حزب البحر شریف یہ 3 روزہ، 6 روزہ اور 12 روزہ 3 طرح سے اس کو کرائے جاتے ہیں۔ تو بہت آسانی اس کے ساتھ 12 روزہ اس کا عمل کر سکتے ہیں، وہ زیادہ صحیح ہے۔ اور 3 روزہ جو حزب البحر شریف کا عمل ہوتا ہے اس میں مکمل وقت لگتا ہے اور جس کے قوا بہت مضبوط ہوتے ہیں اور مکمل کہنا چاہیے خلوت نشینی اگر میسر نہ آئے تو اس کو نکالنا بہت مشکل ہے 3 روز میں، لہٰذا اور دیگر مصروفیات کو بھی جاری رکھتے ہوئے 6 روزہ یا 12 روزہ عمل حزب البحر شریف کا بہتر رہے گا۔ اور باقی جو جن کے قوا بہت مضبوط ہے، جو بہت کوہ مشق عامل ہیں، تو ان کے لیے 3 روز میں بھی کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایسے ہی دعائے حیدری شریف 3 روزہ، نعت علی شریف 3 روزہ، عمل درود تاج شریف 3 روزہ، عمل چہلکاف شریف یہ بھی 3 روزہ، عمل سورہ مزمل شریف 3 روزہ، عمل آیت کتب شریف 3 روزہ، عمل سورہ اخلاص شریف 3 روزہ، اور زکوٰۃ 80 آیات، المعروف 33 آیات یہ بھی 3 روزہ ہے۔ ان 3 روزہ اعمال کی تاریخ ابھی ہم نے اوپر عرض کی، پھر سے یاد دلا دیتا ہوں۔ ان کی تاریخ ہے جون 12، 13 اور 14، اور ذی الحجہ 5، 6 اور 7 دن ہے بدھ، جمعرات اور جمعہ۔ ایسے ہی 7 اور 11 روزہ اعمال کی تفصیل یہ ہے: سورہ یاسین شریف 7 روزہ، عمل بسم اللہ شریف باموکل 11 روزہ، عمل دعا جامع المطلوب یہ 11 روزہ، عمل سورہ اخلاص شریف برائے حب یہ 11 روزہ۔ جو 11 روزہ اعمال ہیں ان کی ابتدا کی تاریخ
ابتدا کی تاریخ ہے 6 ذی الحج 6 ذی الحجہ 1445 ہجری، اور شمسی تاریخ 13 جون 2024، اور دن ہوگا جمعرات کا، یا تو صبح اور یا پھر بعد نماز عشاء۔ اور یہ جو 11 روزہ اعمال ہے اس کی ابتدا 13 کے علاوہ 14 تاریخ سے بھی ہو سکتی ہے، یعنی جمعہ کے دن سے بھی۔ اور جمعرات کے دن کا بھی جو لکھا ہے تو جمعرات کے دن کہنا چاہیے فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کے بعد، اور یا پھر جمعہ کے دن فجر کے بعد۔ تو جو 11 روزہ اعمال ہے ان کی ابتدا کی تاریخ 2 اور وقت 3 ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اور باقی یہ اعمال اور ان کی تاثیروں کے حوالے سے وہ جیسے میں نے اپنی ویب سائٹ پر جو پیج ہے عملیات کورس کا، وہاں پہ اس کا ان سب PDF کی جو کور پیج ہے وہ ہم نے وہاں پہ لگا دیا ہے، وہاں پہ مختصر خواص لکھے ہیں، اور بہت ساری نشستوں میں ہم نے کسی اعمال کے حوالے سے تفصیل سے بھی بتایا ہے۔ تو عملیات کورس کا جو کہنا چاہیے پلے لسٹ ہے میرے یوٹیوب چینل پر، وہاں بھی جا کر کے آپ سرچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ تو احباب جو فقیر کی نگرانی میں باقاعدہ ہر ماہ اعمال اپنے کنوینئنس کے حساب سے کرتے چلے آ رہے ہیں، روحانی ترقی پا رہے ہیں، خلق خدا کو فیض پہنچا رہے ہیں، وہ چاہے تو یہ سلسلہ اس ماہ بھی جاری رکھیں۔ اور ویسے یہ ذی الحج کا مہینہ ہے تو اس میں کہنا چاہیے کچھ پرہیز وغیرہ کے حوالے سے جو 11 روزہ اعمال ہے اس میں دقتیں پیش آ سکتی ہیں، تو میں پہلے یہاں پہ اس حوالے سے یہ عرض کر دوں کہ جو اس میں خاص طور پہ دعا جامع المطلوب کا جو عمل ہے اور سورہ اخلاص شریف کا، اس میں کوئی پرہیز، کچھ خاص پرہیز نہیں ہے اس میں، اور ایسے ہی سورہ یاسین شریف کے عمل میں بھی۔ لیکن بسم اللہ شریف کا جو عمل ہے وہ اس میں پرہیز سخت ہے، تو جو گوشت خوری کے عادی ہے اور بالخصوص اس ماہ میں وہ گوشت خوری سے خود کو نہیں روک سکتے تو وہ گریز کریں گے 11 روزہ اعمال سے۔ اور باقی 3 روزہ اعمال جو ہے ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے اعمال مبارک بابرکت، تو ان میں سے آپ کسی عمل کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک عمل جو فقیر نے پچھلے سال تقریباً 1-1.5 سال ہو گئے کہنا چاہیے چہل اسماء میں سے عمل یا اللہ المحمود فی کل فعالہ یا اللہ، یہ 40 روزہ اس کی ترکیب ہم نے بتائی، اور اس کا عنوان دیا تھا تسخیر خلق کا سرتاج عمل، تسخیر خلق کا سرتاج عمل۔ تو یہ عمل بھی 40 روزہ ہے، چونکہ چہل اسماء ایک میرا بہت اسپیشل ٹاپک ہے، اور بہت مطلب کہ بہت زیادہ میں اس حوالے سے مطلب بہت اہتمام کے ساتھ میں اس کو لانا چاہتا ہوں، تو اس وجہ سے بھی میں زیادہ چہل اسماء کے حوالے سے عام طور پر وہ نہیں بتاتا ہوں، لیکن یہ کہ جب اس کا سلسلہ شروع ہوگا تو اس میں بھی انشاءاللہ یہ چہل اسماء کے بہت سارے بے شمار اعمال آپ کریں گے، نہ بھی کریں گے تو اس کی خاصیت سن کر خوب محظوظ ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو بہرحال یہ لانا تھا، لیکن کئی احباب نے اس عمل کے حوالے سے بھی پوچھا، تو یہ بھی اگر کوئی صاحب کرنا چاہیں گے جیسے 40 روزہ تو اس کو بھی کر سکیں گے، اس میں پرہیز کچھ خاص نہیں ہے۔
تو یہ بھی کر سکتے ہیں. تسخیر خلق کا زبردست بہترین عمل ہے، لیکن 40 روزہ ہے، اس کو دھیان میں رکھیں گے. 40 روز کا عمل ہے. اور اسی کے ساتھ میں ایک عمل دست غیب کے حوالے سے آیت وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ والی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یہ جو آیت ہے سورہ طلاق کی، تو اس کا بھی عمل بہت سخت ہے. 40 روز کا، یعنی کہ ہر کوئی اس کو نکال نہیں سکتا ہے، بہت مشکل ہے. لیکن یہ کہ کئی احباب نے اس تعلق سے بھی پوچھا ہے، تو اس کو بھی اگر کرنا چاہیں تو کر تو سکتے ہیں اس ماہ سے، اور بالخصوص 13 تاریخ سے اس کی ابتدا کر سکتے ہیں فقیر کی نگرانی میں. لیکن اس میں پرہیز ہے بھیا، تو وہ اگر پرہیز وغیرہ کر سکیں گے، اور یہ کہ قوا بہت مضبوط ہے، 5-6 گھنٹے کا وقت اگر دے سکیں گے تو پھر اس کو کرنے کی ہمت کریں. ورنہ 40 روزہ عمل تسخیر خلق کا جو سرتاج عمل یا اللہ المحمود فی کل فعالہ، یہ ٹھیک ٹھاک ہے یہ. اور بالخصوص جو لوگ مذہبی پیشوا ہیں، جو کہنا چاہیے کوئی دینی منصب پر ہے اور تسخیر خلق کی انہیں بے حد ضرورت ہوتی ہے، تو خاص طور پر یہ عمل ایسے لوگوں کے لیے تو بہت عمدہ لاجواب اکسیر کے جیسا ہے. تو یہ تفصیل ہم نے آج ذی الحجہ کا، جیسے آج شام میں چاند، اگر ظاہر سی باتیں ہو ہی جانا چاہیے، تو اگر ہو گئی تو اس کی اپڈیٹ ہم نے کر دی. اس ماہ جو اعمال کی تاریخ ہے، اور اس میں اگر کوئی بات رہ گئی، مجھے تو نہیں لگتا، لیکن کوئی بات اگر رہ گئی تو احباب واٹس ایپ پہ وہ سوال کر کے اس حوالے سے اشکالات اپنے دور کر لیں گے. اور احباب یہ جانتے ہیں کہ ان تمام اعمال کی تفصیل PDF کی شکل میں آپ کو دی جاتی ہے، اور جس میں کہ اجازت نامہ تحریری ہوتا ہے، جو عمل پڑھنے والے کو فقیر دیتا ہے ان کے نام کے ساتھ تحریری اجازت. اور دوسرے نمبر پر اس کی خاصیت یہ ہے کہ عمل کا یہ طریقہ بالکل نادر اور صدری ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ کہ اس میں جو ایک نقش ہوتا ہے اس عمل کا عدد صحیح کے ساتھ، نقش صحیح، یہ عدد صحیح کے ساتھ جو عمل کا جو نچوڑ نقش کی صورت میں آپ کو دی جاتی ہے. اور بعض میں تو 2 3 4 نقوش ہیں ایک عمل کے. تو عمل میں لانے کے بعد پھر اس کو نقش کے ذریعے خلق خدا کو فیض پہنچانا یا تصرف کرنا، یہ جیسے بہت آسان ہو جاتا ہے جب اس عمل کا صحیح نقش آپ کے پاس موجود ہو. اور پھر باقاعدہ انشاءاللہ نقوش کی زکوٰۃ وغیرہ کا بھی معاملہ اللہ چاہے تو محرم الحرام کے مہینے سے اس کی ابتدا کی جائے گی، سال کے آغاز میں. تو فی الوقت تو جو اعمال ایسے چل رہے ہیں اس کے ساتھ جو نقوش دیے جاتے ہیں، تو اس میں اجازت، عمل کی بھی اجازت ہوتی ہے اور نقش کی بھی اجازت ہوتی ہے، تاکہ آپ مکمل طریقے سے تصرف کر سکے، خلق خدا کو فیض پہنچا سکے، آپ کے کیے ہوئے اعمال میں تاثیر اجازت کے حوالے سے اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے. تو یہ PDF جو ہے آپ ہدیہ بطور نظر ادا کر کے وقت سے پہلے اس کو حاصل کر لیں، اور اس کے بعد اس میں اس کو دیکھ لیں، غور کر لیں. پھر جو اس میں سوالات ہو، جو اشکالات ہو، اس کو آپ یہاں واٹس ایپ پہ میسج کر کے، وائس نوٹ دے کر کے، لکھ کر کے، جیسے بھی ہو آپ پوچھ لیں. کوشش کی جاتی ہے کہ فوراً یا جتنا جلد ہو سکے میں اس کو جواب لکھواؤں. اور اسی طریقے سے دوران عمل بھی کوئی مشکل، کوئی اشکالات ہوتی ہے تو فوراً اس کا جواب لکھوانے کی کوشش کرتا ہوں. باقی سب سے بڑی بات توجہ روحانی ہے، جو کہ اصل پونجی ہے
ایک عامل کی، تو وہ فقیر اپنے مشائخ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے وہ آپ سب پر رکھتا ہے جو فقیر کی نگرانی میں کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے بھی اعمال کیے ہیں بحمدہ تبارک و تعالی، اس کے بہت بہترین نتائج ہیں، اور سب خلق خدا کو فیض پہنچا رہے ہیں، خود بھی روحانی ترقی پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو روحانی ترقی درجات پر گامزن رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو ان اعمال کی مداومت، اس پر مواظبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.